ہواؤں سے بغاوت کی ہے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا طلسم فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ اسٹیج پر موجود حضرات اکابر علماء اکرام، معزز سامعین اور عزیز طلبہ و طالبات، مختصر وقت میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کم وقت میں اپنے مقصد کی باتیں ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے اور ہم اپنے مقصد کو سمجھ جائے۔ میرے دوستو، یہ آج کا اجلاس تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین والمرسلین بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایسی خصوصیت ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، بلکہ اس کے بغیر کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک درخت کے مانند ہے، درخت کے جڑ کے مانند ہے۔ اگر جڑ کو کیڑا لگ جائے تو اس کے پتے بارآور نہیں ہو سکتے، وہ درخت ثمر آور نہیں ہو سکتا، ایسے درخت پر پھل نہیں آ سکتے۔ اس لیے ختم نبوت کو بچاؤ تو دنیا کے دین کے دوسرے اعمال میں ثمرات اور اثرات ظاہر ہوں گے۔ میرے دوستو، ختم نبوت پر آپ بہت دنوں سے سنتے آ رہے ہیں، بچوں کے زبانی آپ نے سنا ہوگا اور شاعروں کے زبانی آپ نے سنا ہوگا۔ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، چاہے نبی وہ کتاب و شریعت والا ہو، وہ بھی اللہ کے نبی کے بعد نہیں آئے گا، چاہے وہ نبی بغیر کتاب و شریعت والا ہو، وہ بھی اللہ کے نبی کے بعد نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی نبوت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں کے سلسلہ نبوت پر کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی بحیثیت مہر کے آیا ہوں، کیونکہ خاتم کے معنی مہر کے آتے ہیں، چاہے خاتم پڑھو یا خاتم پڑھو، خاتم النبیین کے معنی، خاتم النبیین کے معنی، دونوں کے معنی مہر کے ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اے لوگو سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، اللہ نے اپنا رسول بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے نبی کے ختم نبوت پر مہر لگا رہے ہیں کہ میرے اس پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میرے اس پیغمبر کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی اور بالفاظ نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر اپنے زبانی کر دی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اور قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے کی جائے گی، اور اگر قرآن کریم کی تفسیر کی قرآن کریم سے نہ ہو تو اس کو احادیث مبارکہ میں ڈھونڈا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاتم النبیین کی تفسیر خود اپنے زبانی کر دی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میں نبیوں کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ میرے دوستو، اب نبوت کا دعویٰ کرنے والے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ مکار ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ عیار ہوگا، وہ ضال ہوگا، وہ مضل ہوگا، وہ گمراہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب سوال ہی کھڑے نہیں ہوتا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آنکھیں بند کر کہہ دو یہ گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے، یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعین ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جب مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں خبروں کو سنا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لوگوں قادیانی کو گالی دینا بھی ثواب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس نے میرے نبی کے نبوت پر حملہ کیا، میرے نبی کے ختم نبوت پر حملہ کیا۔ اگر کوئی نبی کے ختم نبوت پر حملہ کرتا ہے تو ہمارے سروں پہ جو نہیں رہتی۔ وہ ایک طرف عطا اللہ شاہ بخاری ہے، وہ انور شاہ کشمیری ہے، وہ ڈاکٹر علامہ اقبال ہے، جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور اس سے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ انگریزوں کا پیدا کردہ فتنہ ہے، یہ انگریزوں کا خودکاشتہ پودا ہے جن کو انگریزوں نے ہندوستان کی تباہی کے لیے بویا ہے اور اس کو کھڑا کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صرف مسلمانوں کے لیے خطرہ بن کے نہیں ابھرا، بلکہ وہ ہمارے پاک پوتر وطن ہندوستان کے لیے بھی خطرہ بن کے ابھرا ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جن لوگوں نے ہمارے دیش پر قبضہ کیا اور ہمارے دیش کی جنتا کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، وہ تو اس دیش میں بسنے والے ہندوؤں کا بھی دشمن تھا، عیسائیوں کا بھی دشمن تھا، سکھوں کا بھی دشمن تھا، اس لیے کہ اس نے ہندوؤں کے خلاف بھی زبان کھولی اور کبھی اس نے اپنے آپ کو کرشن ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں تو کرشن ہوں، جو ہندوؤں کے مذہب میں ایک دیوتا کے اوتار ہے۔ میرے دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی کرشن ہونے کا دعویٰ کر بھی ہندو مذہب کی توہین کرتا ہے۔ میرے دوستو، وہ تو صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، اس نے ہر طرح کے ہندوستان میں بسنے والے مذہبوں کے خلاف زبان کھولی۔ اس کو کھڑے کیوں کیا گیا تھا؟ انگریز نے ایک چال چلی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا اگر ہم کو یہاں پر لڑاؤ اور حکومت کرو کا ضابطہ اگر لاگو کرنا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑے کر آریہ سماج کے خلاف بھی زہر اگلوایا، نبی کے نبوت کے خلاف بھی زہر اگلوایا، اور پھر ہندوؤں کے خلاف بھی زہر اگلوایا، اور اس نے طرح طرح کے دعوے کیے اور ہندوستان میں اکثر مذہبوں کی توہین کی۔ میرے دوستو، مسلمانوں نے جن کو انگریزوں نے بویا ہے، مسلمانوں نے اس کے خلاف کھڑے ہو کر اس کی نبوت کے خلاف جو وہ جھوٹا نبی بن کر ظاہر ہوا، میرے دوستو مسلمانوں نے اس کا قلع کما کیا۔ اور سب سے پہلے اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کھڑے ہونے والا کوئی ہے تو وہ علماء دیوبند ہے۔ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف اعلان کر اس کے اس جھوٹے نبوت کو تشتش بام کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ انگریزوں کا خودکاشتہ پودا جب ملک میں پھلا اور پھولا
اور تکلیف اس وقت ہوئی جب مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک نسل اگر اس کو پہلے ہی مرتبہ میں مٹا دیا جاتا تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے دوستو اس کو حکومت وقت کی پشت پناہی ملی اور اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، اور وہ پھلتا گیا پھلتا گیا، ایک کے بعد دیگرے۔ جب اس کی پہلی نسل ختم ہو گئی، پھر اب اس کے بعد والے جو پیدا ہوئے انہوں نے اس کو سچا نبی جانا اور اس کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور اسی طرح قادیانیت پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ اسی کے پیش نظر اور بالکل اسی تصویر پر اگر ہم اس زمانے میں شکیلیوں کو دیکھیں، اگر ہم نے اس فتنے کا ابھی سے تعاقب نہیں کیا اور اس فتنے کو اگر ابھی ختم نہیں کیا اور اس فتنے کے خلاف ہم دیر سے کھڑے ہوئے تو یاد رکھنا یہ فتنہ بھی برآور ہو جائے گا۔ ان کی ایک نسل گزر جائے گی، جب دوسری نسل کھڑے ہوگی میرے دوستو تو پھر ان کے نظریے کو ختم کرنا، ان کے وجود کو مٹانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قادیانی کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ قادیانیوں کو پہلی مرتبہ میں کوئی سمجھ نہ سکا۔ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے ملہم ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے ملہم بنا کے بھیجا گیا۔ ملہم کہتے کسے جانتے ہو؟ ملہم کہتے ہیں اس آدمی کو جس پر اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس امت کا ملہم ہوں، اللہ کی طرف سے مجھ پر الہام ہو رہا ہے۔ بعد میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد میں اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ کیا، اور بعد میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں، ایک ہی شخص مہدی اور ایک ہی شخص عیسیٰ۔ پھر آگے چل کے اس نے کہا نہیں، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے جو احمد کے آنے کی من بعد یأتی اسمہ احمد، اس کے بارے میں آنے کی جو خوشخبری سنائی ہے وہ میں خود مرزا غلام احمد ہوں۔ میرے دوستو وہ یک کے بعد دیگر رنگ بدلتا رہا، اور بدلنے کے بعد اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریعی نبی ہے، وہ شریعت لے کر آئے ہیں، میں غیر تشریعی نبی ہوں، میں ان کا اکثر ان کی تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس طرح کے وہ دعوے کرتا گیا اور وہ جھوٹی نبوت کا مینار اور جھوٹی نبوت کی عمارت تعمیر کرتا گیا، اور لوگ اس کے دام فریب میں آتے گئے۔ اس زمانے میں بھی آپ کے شہر ہی کے اندر ایک آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ لوگوں مہدی ہونے کا دعویٰ، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مہدی تو آنے والے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں پیشن گوئی دی ہے، عیسیٰ آنے والے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں پیشن گوئی دی ہے، اور قرآن کریم نے خود اس کو بیان فرمایا ہے۔ میرے دوستو اگر کوئی یہ کہے تو اللہ کے نبی نے آنے والے مہدی کی علامتیں بھی بیان فرمائی، آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، لیکن اس زمانے میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار، جھوٹے مہدی ہونے کے دعوے دار، جھوٹے عیسیٰ ہونے کے دعوے دار کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مہدویت کے اندر کوئی ویکنسی نکلی ہوئی ہے، فائل اٹھائے چلے دعویٰ کرنے، فائل اٹھائے چلے دعویٰ کرنے کہ چلو خالی جگہ ہے، ویکنسی نکلی ہوئی ہے، ہم بھی اپنی زور آزمائی کر لیتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھو تو صحیح کہ مہدی کون ہے، اللہ کے نبی نے کیا علامتیں بیان فرمائی، اور لوگ ابن ماجہ کی روایت کو بیان کرتے ہیں، اور ابن ماجہ کی وہ روایت جس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے۔ میرے دوستو ایک روایت کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں ہاں وہ شکیل بن حنیف وہ ساری باتیں تو صحیح کر رہا ہے، بس وہ اتنا کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، میں ہی مہدی اور میں ہی مسیح۔ میرے دوستو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہی طریقہ اپنایا تھا، پہلے ملہم ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر محمد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر احمد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مریم ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایک کتاب میں لکھا ہے قادیانیوں کے اس نے خود اپنے آپ کو اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور ایک جگہ تو اس نے اپنے عقیدے کو ظاہر فرمایا کہ میں اللہ کی بیوی ہوں اور اللہ مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ میرے دوستو یہ وہ دعوے ہیں قادیانی کے
جبکہ اس نے اللہ کے ساتھ یہ بہتان تراشی کی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ایسے گستاخانہ کلمات کہے ہیں، اور اس نے یہ کہا ہے میرے دوستو یہ ایسے جملے اور ایسے عقائد ہے جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مرزا نبی کہلانے کے تو دور کی بات، وہ ہماری پاگلوں کے صف میں بھی کھڑے کرنے کے لائق نہیں۔ دوستو اسی طرح کا دعویٰ شکیل بن حنیف کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے احادیث میں تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو مہدی ہے بھی یا نہیں؟ اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر کوئی جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو مہدی ظاہر کرے تو ہم اس پر ایمان لا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہاں ہوگا۔ تین طرح کے لوگ اس کے دام فریب میں آئے ہیں۔ نمبر ایک، ارتداد تین چیزوں سے پھیلتا ہے، مفلسی سے، مفلسی سے، جہالت سے، اور تیسرا ان لوگوں پر ارتداد کی ہوائیں کام چل جاتی ہیں اور ارتداد کا جادو چل جاتا ہے، جو لوگ شریعت کو اپنی عقل پر توڑتے ہیں۔ جن لوگوں نے شریعت کو اپنی عقل سے تولا، جن لوگوں نے شریعت کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی عقل کو معیار اور میزان اور ترازو بنایا، اور وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم شریعت میں اگر ہماری عقل میں بات سمجھ میں آئے گی تو ہم اس کو شریعت مانیں گے، اس لیے بہت سارے لوگوں کی عقل میں جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام پر کیچڑ اچھالتے ہوئے کہا کہ انبیاء معصوم نہیں ہے، اور جب بعض لوگوں نے شریعت کو عقل کے ترازو میں تولا تو انہوں نے صحابہ کو معیار حق نہیں جانا اور انہوں نے کہا کہ صحابہ حجت نہیں ہو سکتے، اور جب لوگوں نے عقل کے بنیاد پر شریعت کو تولا ہے تو انہوں نے سارے صحابہ کو کافر کہا ہے۔ میرے دوستو جو لوگ یہ پڑھے لکھے لوگ بڑائی نظر آتے ہیں، جس طرح وہ دنیا کے کاموں کو اور دنیا کی چیزوں کو اپنے عقل کے معیار پہ تولتے ہیں، وہ شریعت کو بھی عقل کے معیار پہ تولتے ہیں اور گمراہی کے ڈگر پر چل پڑتے ہیں۔ اس لیے کہ شریعت ایک ایسی چیز ہے، مجھے بتاؤ آدھا لیٹر کا برتن ہے، اس میں 2 لیٹر دودھ آ جائے گا؟ آدھا لیٹر کا برتن ہے، 2 لیٹر کا دودھ آ جائے گا کہ نہیں؟ کیسی طرح ہماری عقل چھوٹی ہے، شریعت کی بات بڑی ہے جو ہمارے عقل میں نہیں آ سکتی ہے۔ میرے دوستو تو اسی طرح اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ آؤ ہم شریعت کے آئینے میں اس مہدی کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اقوال اور آپ کی وہ خبریں اور آپ کی وہ پیشن گوئیاں جو آپ نے حضرت مہدی کے بارے میں بیان فرمائی ہیں کہ حضرت مہدی کیسے ہوں گے۔ آؤ میں تمہیں روایت کی شکل میں سنانا چاہتا ہوں، سند متصل کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دنیا میں لوگ صرف روایتوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ یہ علماء دیوبند ہے جنہوں نے ہر باطل فتنے کا تعاقب کیا، ہر باطل فتنے کا پیچھا کیا اور اس کے ہر راز کو تشتزبام کیا ہے۔ میرے دوستو یہی وہ مہدی ہے جس کو جو اپنے آپ کو شکیل بن حنیف اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے۔ اور میں آپ کو اتنی پکی بات بتاؤں، اگر میں آپ کو پتہ بتاؤں کہ آپ کو یہ میسج، یہ خط، یہ امانت فلا آدمی کو دینا ہے، دیکھو اس کی ننیال یہ ہوگی، اس کی ددیال یہ ہوگی، اس کے باپ کا نام یہ ہوگا، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، وہ فلا جگہ پر آئے گا، وہ ایسا کرے گا، تم یہ لے جا کر اس کو دے دینا۔ جب اتنی صاف بات میں آپ کو کہوں اور کوئی امانت آپ کے پاس دوں، سچ بتاؤ اتنی علامتیں بتانے کے بعد بھی اگر تم مقام پر نہ پہنچ سکے اور صحیح آدمی کو وہ امانت نہ دے سکے تو بتاؤ آپ سے زیادہ بے وقوف اور مجھ سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے مہدی کے آنے کی علامت بڑی مضبوط طریقے سے بیان فرمائی ہے، اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہم علماء دیوبند کے غلام ہیں، ہم انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے غلام ہیں، ہم عطا اللہ شاہ بخاری کے غلام ہیں، ہم لال اختر کے غلام ہیں جنہوں نے مرزائیوں اور قادیانیوں کے خلاف آواز بلند کر کر پوری دنیا میں قادیانیوں کے جھوٹے چہرے کو واضح کیا ہے اور قادیانی کے جھوٹے چہرے کو لوگوں کے سامنے لایا ہے۔ میرے دوستو آج بھی وہ یہ نہ
سمجھے کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوں گے، جھوٹے مہدی ہونے کے دعوے دار کھڑے ہوں گے، اور وہ جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد کامیاب ہو جائیں گے۔ میں ایسے سارے جھوٹے مدعیان نبوت اور سارے جھوٹے مہدیوں کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں اور یہ خبر دینا چاہتا ہوں، تم یاد رکھنا، تم یہ مت سمجھنا کہ علماء دیوبند کے وارث مر چکے ہیں، تم یہ مت سمجھنا انور شاہ کشمیری کے وارث مر چکے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے وارث مر چکے ہیں۔ یہی وہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے جن کو 500 علماء نے اپنی دستخط کے ساتھ لکھ کے دیا تھا اور امیر شریعت آپ کو لقب دیا تھا، اور امیر شریعت کے بینر تلے ان علماء کرام نے بر صغیر کے اندر قادیانیوں کے خلاف ایک ایسی لمبی لڑائی لڑی ہے۔ عدالت کی لڑائی آئی، علماء دیوبند پہنچے، میدان کی لڑائی آئی، علماء دیوبند پہنچے، دلائل کی لڑائی آئی، علماء دیوبند پہنچے۔ یہی امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ جب اسے معلوم پڑتا ہے، مرزا نے ایک خواب بیان کیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک خواب بیان کیا کہ آج میں نے نعوذ باللہ خواب دیکھا ہے کہ میں امی جان ام المومنین طاہرہ حمیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر سر رکھ کے سویا ہوں۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میری نبی کی زوجہ محترمہ ایمان والوں کی امی جان حمیرہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں ران پر نعوذ باللہ سر رکھ کے سویا ہوں، ایک خبر شاہ جی کو یہ ملی عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو، اور دوسری خبر یہ ملی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا، اور ایک راجپال نامی آدمی نے ایک کتاب شائع کیا ہے جس میں اس نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے شان میں نازیبہ کلمات کہے ہیں۔ تو شاہ جی کی طبیعت بے چین ہو گئی، شاہ جی کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا، لوگوں میں تمہیں حرمت رسول سمجھانے آیا ہوں، میں تمہیں یہ سمجھانے آیا ہوں، میں تمہاری غیرت کو جگانے آیا ہوں۔ میرے دوستو، شاہ جی نے وہ تقریر کی اور لوگوں سے کہا، لوگوں عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے، لوگوں آج امی جان کی حرمت پر حملہ ہے، امی جان عائشہ کی عزت پر مرزا قادیانی نے خواب بیان کر کے حملہ کیا ہے، اور ایک راجپال نامی آدمی نے ہمارے نبی کے خلاف ایسے نازیبہ کلمات کہے ہیں۔ وہ دیکھو امی جان پیچھے کھڑی ہے، وہ دیکھو خدیجۃ الکبریٰ پیچھے کھڑی ہے اور ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے ناموس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے اسی تاریخ میں، پورے مجمع نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، ہمارے استاد نے جب یہ بات بیان کی تو امی جان عائشہ لوگوں کو معلق نظر آئی ہے پھٹے ہوئے کپڑوں، اور وہ یہ کہہ رہی تھی، لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ میرے دوستو، یہی عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ہے۔ وہ کہتے تھے، ان کی بیٹی تھی، ان کی بیٹی یہ کہتی تھی، ابا جی آپ کیوں اتنی مصیبتیں مول لیتے ہو؟ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جب مرزا غلام احمد قادیانی کا تعاقب کرتے تھے تو دو جگہ ملتے تھے، یا تو ریل میں ملتے تھے یا جیل میں ملتے تھے۔ ختم نبوت کے لیے یا تو جیلوں میں گئے، اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ریل میں سفر کرتے رہے، اور کہتے تھے یا تو عطا اللہ شاہ بخاری ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، نبی کی شان کی حفاظت کے لیے اگر جیل میں ملے گا یا ریل میں ملے گا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ لکھا ہے کہ پڑوس کے ملک کے ایک بڑے محدث گزرے، حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اور دیگر صحابہ بھی موجود ہے۔ ایک دستار لائی گئی اور ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر، عطا اللہ شاہ بخاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عطا اللہ کو یہ دستار باندھ دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کو دستار باندھنے لگے۔ میرے دوستو، پھر خود یہ محدث خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ بتاؤ یہ خواب میں ابو بکر ہی کو کیوں کہا گیا؟ اللہ کے نبی نے کیوں کہا اے ابو بکر جاؤ اور عطا اللہ شاہ بخاری کو دستار باندھو؟ تو خود کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے دور میں جب نبوت کا دعویٰ اسود انس
رسی نے کیا تھا تو فیروز دیلمی نے اس کا کام تمام کیا تھا. میرے دور میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ابو بکر صدیق نے اس کا قلع کما کیا تھا. تو آج ایک ختم نبوت کا محافظ دوسرے ختم نبوت کے محافظ کی دستار بندی کر رہا ہے. میرے دوستو یہ ہے عطا اللہ شاہ بخاری. تو عطا اللہ شاہ بخاری ایسے عظیم انسان تھے. بہرحال تو ہمارے علماء نے ہر میدان میں قادیانیت کا اور ہر طرح کے فتنے کا اور فرقے کا مقابلہ کیا ہے اور لوگوں کو پریم پیار کی شکشا اور پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن اور شانتی والی وہ تعلیم اور وہ شکشا لوگوں کے سامنے لائی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ پیغمبر محمد رسول اللہ تو وہ تھے جو ہر مذہب سے ہر آدمی سے ہر انسان سے محبت کرنا سکھاتے تھے. بہرحال تو ہم بھی علماء دیوبند کے غلام ہیں. اگر اسی طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں تو میرے دوستو یاد رکھو ہمارے مال ہماری جان ہماری عزت ہماری آبرو پر اگر کوئی آنچ آتی ہے تو ہم بغیر کسی دیر کیے ہوئے ہم ان چیزوں کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی تو ذات پہ حملہ ہوتا ہے اور کبھی بات پہ حملہ ہوتا ہے اور ہمارے پیشانی پر روح جو تک نہیں رہتی ہے. ہماری جوانیاں کہاں ہیں؟ وہ دیکھو عطا اللہ شاہ کے قبر سے کیا آوازیں آ رہی ہیں. وہ دیکھو انور شاہ کشمیری ہمیں آواز دے رہا ہے. وہ دیکھو گنبد خضرا سے محمد الرسول اللہ ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ لوگوں ہر یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تم کو یہ فرما دیا تھا, میں نے تم کو یہ خبر دے دی تھی انہم سیکونون 30 کذابون یزعم انہ نبی اللہ, کہ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, میں نبیوں کی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں. اگر آج اس جھوٹے شکیل کو مہدویت پہ روک دیا گیا تو یہ عیسیٰ پر نہیں ہاتھ ڈالے گا. اگر اس کو عیسیٰ پہ روک دیا گیا تو یہ محمد عربی پر ہاتھ نہیں ڈالے گا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کی پڑی ہوئی, اپنے مال کے حفاظت کی پڑی ہوئی, اپنے کاروبار کے حفاظت کی پڑی ہوئی, اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے پڑی ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو بتاؤ تو صحیح, ہم نے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مطالبات کے لیے قانون کے دائرے میں رہ کر برادران وطن کو ساتھ لے کر ہر طرح کا احتجاج کیا, لیکن یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, یہ تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ تو ہمارے شریعت کا مسئلہ ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر یہ عقیدہ ہم سے جان مانگتا ہے تو برادران وطن کو ساتھ لے کر اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم اس کام کو کریں, اور اگر یہ عقیدہ ہم سے مال مانگتا ہے تو ہم اس پر مال لگائے. اس لیے کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے جس جان اور جس مال کی ہم سے قربانی مانگی ہے وہ جان اور وہ مال جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگتا ہو, وہ جان اور وہ مال جنت کے عوض میں خریدی گئی ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی اس زمانے میں مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کان کھول کر سن لے, ہمارے نبی نے پورا پتہ بتایا ہے کہ مہدی کون ہوگا. اس روایت کو میں نے روایت کیا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عاقل صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم العالیہ سے. انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اپنے استاد حضرت مولانا اسد اللہ صاحب سے, اور انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے مولانا یحییٰ صاحب سے, اور مولانا یحییٰ صاحب نے اس روایت کو نقل کیا ہے شاہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی سے, اور رشید احمد گنگوئی نے اس کو روایت کیا ہے شاہ عبد الغنی سے. شاہ عبد الغنی نے اس کو روایت کیا ہے شاہ ابو سعید سے, اور شاہ ابو سعید نے اس کو روایت کیا ہے شاہ عبد العزیز سے, اور شاہ عبد العزیز نے اس کو روایت کیا ہے شاہ ولی اللہ سے, اور شاہ ولی اللہ نے اس کو روایت کیا ہے اپنے استاد ابو طاہر مدنی سے. ابو طاہر مدنی نے روایت کیا ہے شیخ ابراہیم کردی سے, شیخ ابراہیم کردی نے شیخ احمد کشاشی سے, شیخ احمد کشاشی نے شیخ عبد القدوس بن احمد الشناوی سے, اور انہوں نے روایت کیا ہے شیخ احمد زکریا بن ابو یحییٰ الانصاری سے, اور انہوں نے روایت کیا ہے
شیخ عز الدین ابن الفرات سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے شیخ عمر المراغی سے، انہوں نے روایت کیا ہے شیخ فخر ابن البخاری سے، انہوں نے روایت کیا ہے ابو حفص ابو عمر ابن طبرزد البغدادی سے، انہوں نے روایت کیا ہے دو لوگوں سے، ابو الفتح مفلح بن احمد اور دوسرے راوی ابو البدر ابراہیم بن محمد سے، اور ان دونوں نے روایت کیا ہے شیخ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے ابو عمر قاسم بن جعفر بن عبد الواحد الحاشمی سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے ابو علی محمد بن احمد اللؤلؤی سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے صاحب ابو داؤد علامہ ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے احمد بن ابراہیم سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے عبداللہ بن جعفر سے، انہوں نے روایت کیا ہے ابو الملی الحسن ابن عمر سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے زیاد بن بیان سے، انہوں نے روایت کیا ہے علی بن نفیل سے، انہوں نے روایت کیا ہے سعید بن المسیب سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے ام المومنین سلمانوں کی امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ام سلمہ فرماتی ہے میں روایت کرتی ہوں میں نے سنا ہے سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار نے فرمایا کالی کملی والے نے فرمایا، گنبد خضرا کے مکی نے فرمایا، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، طٰہٰ و یاسین نے فرمایا المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو مہدی میری عطرت میں سے ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا المہدی من عطرتی کہ مہدی میرے عطرت میں سے ہوگا، اور مجھے یہ سند سنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ لوگ صرف روایتوں کے ٹکڑے لے کر آ رہے ہیں اور مہدی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا تم جھوٹے مہدی ہونے کے دعوے کرو اور مہدویت کا تاج محل بناؤ، لیکن یاد رکھنا انور شاہ کشمیری کے غلام زندہ ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کے غلام زندہ ہے، میرے دوستو علماء دیوبند کے غلام زندہ ہے۔ ہم اس دیش کے اندر امن اور شانتی کا پیغام عام کریں گے، محبت پریم پیار کا پیغام عام کریں گے، تو ہمارے نبی نے فرمایا المہدی من عطرتی۔ آگے میں روایت کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، مختصر سی تشریح کر اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ مجھے وقت کا پابند بنایا گیا۔ عطرت کہتے کسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المہدی من عطرتی کہ مہدی میرے عطرت میں سے ہوگا۔ عطرت کہتے کسے؟ محدثین نے اس کے بارے میں الگ الگ روایتیں الگ الگ قول بیان فرمائے۔ عطرت کہا جاتا ہے آل سادات، بعضوں نے کہا عطرت کہا جاتا ہے قریش خاندان کو، بعضوں نے کہا عطرت کہا جاتا ہے بنو ہاشم نبی کے گھرانے کو، لیکن سارے علماء جس پر متفق ہے اس کے بارے میں لکھا ہے عطرت کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے نبی کی اولاد میں سے، اور وہ ابو لہب کی اور نسل کے علاوہ جتنے ہیں سب عطرت میں شامل ہے، ان کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ میں اس میں ایک نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہدی میرے عطرت میں سے ہوگے، تو بتاؤ میرے دوستو اب جب مہدی اے بچوں خاموش مہدی میرے عطرت میں سے ہوگے تو اب بتاؤ عطرت کے معنی ہے جس کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا جائز نہیں، اور وہ نبی کا گھرانہ ہے۔ نبی کے گھرانے کے لیے، نبی کے خاندان والوں کے لیے زکوٰۃ کا مال جائز نہیں، سید زادوں کے لیے زکوٰۃ کا مال جائز نہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ کتنا پاکیزہ وہ مہدی ہوں گے جن کے لیے زکوٰۃ کا مال جائز نہیں ہوگا۔ حضرت مہدی آئے گے، زکوٰۃ کا مال کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت مہدی کس کے نسل سے ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کے نسل سے ہے۔ بتاؤ یہ تمہارا مہدی یہودیوں کے مال پہ پل رہا ہے
تمہارا مہدی باطل طاقتوں کے مال پہ پل رہا ہے، وہ مہدی تو اتنا پاک صاف ہوگا جو زکوٰۃ کا مال تک نہیں کھائے گا، اور یہ مہدی کو پورا سپورٹ۔ یاد رکھنا اسرائیل دنیا سے مل رہا ہے، یاد رکھو یہ مہدی نہیں ہو سکتا جس کو اسرائیل نے مہدی بنایا ہو، وہ مہدی نہیں ہو سکتا جس کو یہودیوں نے مہدی بنایا ہو، صرف مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے میرے دوستو یہ فتنے اٹھتے رہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، اب اطرت کہہ کے بات ختم تھی، لیکن ہو سکتا تھا کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو اطرت میں شامل نہ کر دے، تو اللہ کے نبی نے اور آگے تشریح کر دی، المہدی من اطرتی، مہدی میرے اطرت میں سے ہوگا، یعنی من اولاد فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کے نسل سے ہوگا۔ اب وہ فاطمہ کا بیٹا ہوگا، علی اس کا باپ ہوگا، میرے دوستو علی اس کے نسل کا دادا ہوگا، فاطمہ اس کے نسل کی دادی ہوگی، یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نسل سے چلا ہوگا۔ لکھا ہے وہ کس طرف سے ہوگا، حسینی ہوگا یا حسنی ہوگا۔ حضرت حسین کے نسل سے آنے والوں کو حسینی کہا جاتا ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے نسل سے آنے والوں کو حسنی کہا جاتا ہے۔ تو محدثین نے بڑی اچھی تطبیق دی، ددیال حسنی ہوگا، ننیال حسینی ہوگا، ماں حسینی ہوگی اور باپ حسنی ہوگا۔ اتنی صاف شفاف علامتیں موجود ہیں میرے دوستو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، اب اتنی صاف شفاف پتہ بتانے کے بعد بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں گمراہ ہونے والا یا تو غربت کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے، غریبی اس پر تھی۔ اس لیے امت کے مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ اس دام فریب میں پھنس رہے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال کرے، ان سے جا کے پوچھے کیا تم مال کی وجہ سے غربت سے پریشان ہو کر تم نے اس جھوٹے مہدی کو مہدی مانا ہے؟ دوسرا، جہالت، ان لوگوں سے پوچھے کہ آپ کو علم ہے یا نہیں، آپ کے پاس صحیح علم آیا ہے یا نہیں۔ مجھے سند کی ضرورت اسی لیے پڑی تاکہ تمہیں پتا چلے صحیح علم تو ان لوگوں کے پاس ہے، صحیح علم تو علماء کے پاس ہے، صحیح علم تو علماء دیوبند کے غلاموں کے پاس ہے میرے دوستو۔ اور تیسرا آدمی وہ جو شریعت کو اپنی عقل سے تولنا چاہتا ہے۔ اب بتاؤ، اس کمینے نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ مہدی بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے۔ اب بتاؤ ایک ہی آدمی مہدی بھی ہو؟ سچی بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے نبی گزر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ خود قرآن کریم نے کہا، اے عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ، اے موسیٰ ہم تجھ کو وفات دے، اے عیسیٰ ہم تجھے وفات دینے والے ہیں اور تجھ کو اپنی طرف اٹھانے والے ہیں۔ اب اگر میں اس کی متوفیکا ورافعک الیہ کی اگر تشریح کروں گا تو وقت کم ہے، میں آپ کو اس سے آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ صرف اتنی بات سمجھ لو، مہدی الگ شخص ہستی کا نام ہے اور عیسیٰ ابن مریم الگ ہستی کا نام ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ مہدی الگ ہے، عیسیٰ الگ ہے۔ مہدی کے بارے میں کہا یہ اس کی خاندانی علامتیں ہوگی، اور حجر اسود مقام ابراہیم کے پاس لوگوں کو وہ بیعت کریں گے۔ ان کی پوری تفسیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بیان فرما دی اور کہا کہ یہ مہدی ہو۔ پہلے حضرت مہدی آئے گی، بعد میں حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ اب بتاؤ، مہدی پہلے آئیں گے، حضرت عیسیٰ بعد میں آئیں گے، بتاؤ پہلے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مہدی کا پتہ یہ ہے، اور عیسیٰ آسمانوں سے اتریں گے۔ کہاں سے اتریں گے بولو؟ آسمانوں سے آئیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے گنبد پر فرشتوں کے دونوں مونڈوں پر ہاتھ رکھ کر نیچے زمین پر تشریف لائیں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ کی ابھی موت واقع نہیں ہوئی، اللہ نے انہیں ابھی آسمانوں پر اٹھایا ہے اور وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ سچی بتاؤ،
سچی بتاؤ، ایک دنیا میں کالج پڑھنے والا مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور مہدی کا پتہ اپنی زبان میں بتائے، تم اس کی بات مانو گے یا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے زندگیاں حدیث کے دنیا میں غرق کر دی اور جنہوں نے پھٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر، ٹوٹی ہوئی تپائیوں پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کے علم کو 15 سال تک سیکھا؟ بتاؤ، وہ روایت کو بیان کرے، وہ مہدی کا پتہ بتائے، ان کی بات صحیح ہے یا ایک کالج کا پڑھا ہوا دیوانہ، ایک کالج کا پڑھا ہوا پاگل جب اس کے دماغ میں فطور آتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اس کی بات مانوں؟ حالانکہ مجھے بتاؤ، ایک آدمی نے 5 سال تک ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، پریکٹس کیا، سچی بتاؤ اگر آپ کی چپل ٹوٹ گئی تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ؟ ارے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے نا سارے لوگ؟ یا آپ کو پیشاب چیک کرانا ہو تو میکانک کے پاس لے کر جائیں گے؟ ارے بتاؤ تو صحیح، اگر آپ کو ایسا ہو سکتا دنیا میں؟ نہیں۔ تو سچی بتاؤ، ایک آدمی نے کبھی حدیث کی الف با تا تک نہیں پڑھی اور وہ حدیث کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے، وہ حدیث کے بارے میں زبان کھول رہا ہے، وہ حدیث کے غلط مطلب بیان کر رہا ہے، کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ ہم تو چیک کریں گے، ہم تو دیکھیں گے کہ تو حدیث کا کتنا جاننے والا ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا، مہدی الگ ہے اور حضرت عیسیٰ الگ ہے، وہ بھی روایت سنتے جاؤ تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ ابھی جو روایت میں نے سند متصل کے ساتھ بیان کی یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پتہ بتا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کے بعد نازل ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، یہ روایت میں نے خود نقل کی ہے، میرے استاد اللہ ان کی مغفرت کرے، بر اعظم ایشیا کی عظیم محدث شخصیت حضرت اقدس مولانا شیخ محمد یونس صاحب جون پوری رحمہ اللہ، انہوں نے یہ روایت نقل کی شیخ زکریا رحمہ اللہ سے، صاحب فضائل اعمال سے، اور انہوں نے یہ روایت نقل کی اپنے والد مولانا یحییٰ سے، اور مولانا یحییٰ نے یہ روایت نقل کی رشید احمد گنگوہی سے، رشید احمد گنگوہی نے یہ روایت کی شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے اس کو روایت کیا ہے شاہ اسحاق سے، اور شاہ اسحاق نے اس کو روایت کیا ہے شاہ عبدالعزیز سے، شاہ عبدالعزیز نے اس کو روایت کیا ہے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے اس کو روایت کیا ہے ابو طاہر مدنی سے، ابو طاہر مدنی نے اس کو روایت کیا ہے شیخ ابراہیم کردی سے، شیخ ابراہیم کردی نے اس کو روایت کیا ہے شیخ احمد کشاشی سے، شیخ احمد کشاشی نے اس کو روایت کیا ہے شیخ احمد شناوی سے، شیخ احمد شناوی نے اس کو روایت کیا ہے شیخ احمد زکریا بن ابو یحییٰ الانصاری سے، اور انہیں اس کو روایت کیا ہے شیخ احمد بن علی بن حجر الاسقلانی سے، اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے شیخ ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے شیخ ابو العباس بن ابو طالب الحجار سے، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے شیخ سراج الحسین بن المبارک الزبیدی سے، اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے شیخ ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب السجزی الحروی سے، اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے شیخ ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے شیخ عبداللہ بن محمد سرخسی سے، اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے محمد بن مطر بن صالح الفربری سے، اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے امیر المومنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری یعنی امام بخاری سے، اور امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اسحاق ابن راہوے سے، اور اسحاق ابن راہوے نے اس کو روایت کیا ہے یعقوب بن ابراہیم سے، یعقوب بن ابراہیم نے اس کو روایت کیا ہے اپنے والد سے، اور ان کے والد نے اس کو روایت کیا ہے شیخ صالح سے، شیخ صالح نے اس کو روایت کیا ہے شیخ ابن شہاب سے، شیخ ابن شہاب نے اس کو روایت کیا ہے شیخ سعید بن المسیب سے، اور سعید بن المسیب فرماتے ہیں میں روایت کرتا ہوں امام المحدثین سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سرکار سے یہ کہتے ہوئے سنا، میں سرکار سے نقل کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا ہوں۔ کیا سرکار دو عالم نے فرمایا، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، کالی کملی والے نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی میں محمد کی جان جس ذات کے قبضے میں ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان قریب وہ زمانہ آئے گا، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، حاکم بن کر عادل بن کر اور نظام عادلانہ قائم کریں گے۔ بتاؤ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں لفظ ینزلو استعمال ہوا ہے، اور نزل ینزلو کے معنی آتا ہے اترنے کی۔ اب ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ینزلو عربی میں نزلہ کا معنی کیا آتا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، اگر مجھ سے غلطی ہو تو میری اصلاح فرما دے گا، خطا طفلی پر اس کو محمول کر لیجئے گا۔ نزلہ کے معنی آتے ہیں اترنے کی۔ لغت اٹھاؤ، ڈکشنری اٹھاؤ، عربی میں نزلہ کے نزول کے معنی کیا آتے؟ بولو نازل ہونے کے۔ قرآن کریم زمین سے ظاہر ہوا یا آسمان سے نازل ہوا؟ بولو۔ تو قرآن کریم کے لیے بھی اللہ نے یہی مادے والا لفظ اسی کا استعمال کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو تنزیل کے معنی بھی کیا؟ نازل ہونا، اور انزلنا کے معنی بھی کیا؟ تو اب دونوں کا فرق سمجھو، قاری صاحب دونوں کا فرق سمجھو۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے نزلہ ینزلو کا صیغہ استعمال کیا، انزلنا کا صیغہ استعمال کیا، تنزیل کا صیغہ استعمال کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی النزول کے معنی یعنی نزلہ کا معنی استعمال کیا۔ بتاؤ قرآن آسمان سے اترا یا زمین سے نکلا؟ پورا مجمع کہے کہاں سے نکلا؟ تو قرآن کے لیے بھی نزول کا معنی، عیسیٰ کے لیے بھی نزول کا معنی۔ جب عیسیٰ کے لیے نزول جوڑا جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو عربی کا ضابطہ یہ ہے، عربی کا قاعدہ یہ ہے، جب تک کہ کوئی قرینہ نہ آئے لفظ کے حقیقی معنی کو، جب تک کہ کوئی دشواری نہ آئے لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے گا۔ جب کوئی دشواری پیش آ جائے کہ اس کے حقیقی معنی اگر مراد نہ لیے جائے تو مجازی معنی مراد لینے کی اجازت۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب قرآن کریم نے کہا سورۃ القدر پڑھے ہے، یہ تو میں کہتا ہوں ارے جھوٹے مہدی ہونے کے دعوے کرنے والوں، مکارو کذابو عیارو شاکرو، آؤ ہمارے مکتب کے بچے سے سورۃ القدر پڑھو تو وہ خود بتا دے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب سوال یہ ہے التنزیل من رب العالمین، تو لفظ تنزیل نزل ینزل تنزیل۔ اب عربی گرامر جاننے والے یہ کالج کا پڑھا ہوا اٹھا اور منہ میں بکواس آئی بول دیا اور کہنے لگا میں ہی مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ ارے کمبخت کے مارے تو ہمارے دین کے چھوٹے سے طالب علم کے پاس بیٹھ جاتا اور نزلہ ینزلو کا معنی ہی سیکھ لیتا تو تجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ مہدی ظاہر نہیں ہوں گے، مہدی آسمانوں سے اتریں گے۔ اور آپ کو آگے عجیب بات بیان کرتا ہوں، انزلہ کے معنی ہوتے ایک بارگی میں نازل کر دیں۔ میں اس کو مثال دے، بچوں خاموش ہو جاؤ، بچوں خاموش ہو جاؤ، میری بات غور سے سنیں۔ آپ اوپر اونچائی پر کھڑے ہوئے اور آپ کو کہا کہ بھئی یہ 10 کلو گہوں ہے، اس کو آپ اوپر سے نیچے لاؤ۔ آپ نے اٹھایا ایک ساتھ اور نیچے پھینک دیا یا نیچے آپ نے چھوڑ دیا، تو یہ ایک بار 10 کلو کا گہوں کا تو وہ پکلا نیچے آ جائے، یہ تو ہے انزلہ، یعنی ایک بار میں آپ نے نیچے پھینک دیا۔ اور تنزیل نزل ینزل، آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ تو قرآن کریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں صیغے استعمال کیے، انزلہ باب افعال کا فعل ماضی اور تنزیل باب تفعیل کا۔
اب کہا اب سمجھ لو تو قرآن کریم جو آسمان دنیا پر آیا تو ایک آیت یہ بتا رہی ہے اللہ نے ایک ساتھ قرآن نازل کر دیا، اور ایک آیت یہ بتا رہی ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا زمین پر آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ تو اب اس کے اندر فرق کون کرے گا میرے دوستو؟ اس کے لیے علماء دیوبند اور اس کے لیے چٹائیوں پہ بیٹھنا ہوگا، اس کے لیے قرآن سیکھنا ہوگا، اس کے لیے علماء کے پیچھے چلنا ہوگا۔ یہ تمہیں علماء بتائیں گے، یہ تمہیں مفسرین بتائیں گے، یہ تمہیں محدثین بتائیں گے، یہ تمہیں علماء اہل حق بتائیں گے۔ آؤ تمہیں کشمیری بھی بتاتا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری بھی بتاتا ہے، تمہیں علماء دیوبند بھی بتاتے ہیں۔ میرے دوستو یہ دین پڑھنے سے آتا ہے، یہ دین سیکھنے سے آتا ہے۔ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی بغیر نبی کے نازل نہیں کی، اور جتنے نبی آئے ساروں کو کتاب نہیں دی۔ پتہ چلا کتاب کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ ارے جتنی کتابیں زمین پر آئی، صحیفے آئے تو ہر ایک نبی پر اتاری، لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہر نبی کو کتاب دی۔ بہرحال تو قرآن کریم اگر آسمان دنیا سے ایک مرتبہ اٹھا کر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، یہ انزلنا ہوا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، اور آسمان دنیا سے 23 سال کی ایک مختصر سی مدت میں قرآن کریم نازل ہوا، یہ تنزیل من رب العالمین ہوا۔ بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے؟ بولو نزول کا معنی یعنی اینزل فیکم ابن مریم، کہ تمہارے درمیان میں ابن مریم نازل ہوں گے، اور وہ کیا کام کریں گے جانتے ہو؟ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پر دو باتیں بتا کر اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں نام نہیں لیا بلکہ ابن مریم کہا، اور قیامت تک ابن مریم یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کے لیے استعمال ہوگا۔ ضابطہ یہ ہے اولاد باپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، محمد ابن عبداللہ، علی ابن ابی طالب، محمد بن ابو بکر باپ کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہے جن کی نسبت ماں کی طرف کی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی روح ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کو پیدا کیا۔ بہرحال تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے کہا عیسیٰ ابن مریم نہیں کہا بلکہ ابن مریم، اور پھر فرمایا یہ حکومت قائم کریں گے عدل والی، انصاف والی، اور فرمایا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبِ، صلیب کو توڑیں گے، یعنی وہ عیسائیوں نے جو بنایا ہوا ہے صلیب توڑیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور فرمایا وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُفِيضُ الْمَالَ، اور جزیہ ٹیکس ختم کر دیں گے، اور مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، اتنا مال روئے زمین پر پھیل جائے